بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن خدا کا آخری پیغام ہے، اسے خاتم الکتب بھی کہتے ہیں۔ قرآن کے حقوق جو ہر مسلمان کے لیے لازم و ملزوم کا درجہ رکھتے ہیں، ان میں قرآن پر ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا، اس پر عمل کرنا اور پھر دوسروں تک پہنچانا شامل ہے۔ سورہ البقرہ میں اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 121 میں کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب یعنی قرآن کو اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کا تلاوت کا حق ہے، اور ایسے لوگ ہی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ لغت کی کتابوں میں تلاوت کے معنی خالی پڑھنا نہیں ہے، بلکہ عمل کرنے کی نیت سے پڑھنا ہے۔ دوران تلاوت اگر ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں تو پھر اس پر عمل کیسے ہوگا؟ حدیث ابن ماجہ 219 میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم ایک آیت کو سمجھو گے تو وہ 100 رکعت نماز نفل سے بہتر ہے۔ آپ سوچ لیں 100 رکعت میں کتنی دفعہ میں رکوع، قیود اور سجود یہ سارے معاملات سے گزرنا پڑتا ہے، اور ایک آیت کو اگر صحیح طریقے سے سمجھا جائے تو وہ 100 رکعت نماز نفل سے بہتر، برابر نہیں بہتر قرار دی گئی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایسی قوم ہوگی وہ اللہ کی کتاب کو بڑی خوبصورت آواز میں پڑھے گی، لیکن وہ ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے۔ عربی زبان میں قرات اور تلاوت میں فرق ہے۔ قرات صرف پڑھنے کا نام ہے، جبکہ تلاوت صرف پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ قرآن کے متن کی اتباع اور پیروی اور اس کے احکام کو سمجھنے اور اس پہ غور و فکر کرنے کا نام ہے۔ قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی جستجو ہر مسلمان کی ترجیح اول بہر صورت ہونی چاہیے۔ قرآنی آیات کو سمجھنے کے لیے مجھے مختلف کتابوں کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ ہر لفظ کو لفظی ترجمہ جاننے کے لیے کبھی میں ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی تحریر کو پڑھتا، پھر اس کے معنی اور اس کی ایٹمالوجی جو الفاظ ہے اس کے لیے امام راغب کی ڈکشنری اس کو دیکھنا پڑتا، پھر تفسیر کا مطالعہ کسی اور کتاب سے کرنا پڑتا۔ یہ سارے کام ایک ہی جگہ ایک کلک میں مجھے اسلام 360 میں میسر آ گئے۔ اس لیے یہ اس کی میں عام لوگوں تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں، اپنے اسٹوڈنٹس تک اور اپنے سب تک، کہ یہ میں 360 بنانے والے نوجوانوں کو سچی بات کہ میں دل سے دعا دیتا ہوں، آپ ایک ہی جگہ ایک ہی کلک سے سارے علوم بڑی شوق اور دلچسپی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں لفظی ترجمہ بھی ہے، امام راغب کی جو ہے وہ لغات بھی ہے، اور اس میں لفظوں کی ایٹمالوجی بھی ہے، اور پوری تفصیل کے ساتھ، اور پھر تفاسیر ہیں، اور بہت سے لوگوں کی تفاسیر ہیں، جو آپ کو پسند ہو آپ وہ اس پہ لگا سکتے ہیں۔ اس کو میں بنانے، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایپ جو ہے اسلام 360، یہ آپ سب سے پہلے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ یہ اگر آپ کے پاس اینڈرائیڈ موبائل ہے تو پھر پلے سٹور پہ جائیے اور وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ اگر آپ کے پاس آئی فون ہے تو پھر ایپ سٹور، وہاں سے آپ نے اسلام 360 اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیا۔ اب یہ آئیکن آپ کے سامنے ہے۔ اب میں کیا کروں گا، اس اسلام 360 کو کلک نہیں، یہاں ٹیپ کریں گے۔ اس کو ٹیپ کیا اور یہ ہمارے سامنے اس کے ساتھ یہ آ گیا ہے اس کا ہوم۔ یہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ نیچے جو ہے وہ مختلف لکھے ہوئے ہیں، قرآن، حدیث،
یہ سارے اس آخر میں مور لکھا ہوا ہے، یہ سارے ہیں۔ اب فی الحال ہم قرآن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو ہم نے قرآن کو جو ہے وہ کلک کیا۔ اب جب ہم نے یہ ایڈز آ جاتی ہیں، ایڈز کو آپ کلک کر کے ختم کر دیں اور آگے چلیں، اور یوں یہ دیکھیں کہ یہ قرآن کے بارے میں مختلف جو ہے یہ نوٹس یہاں پہ موجود ہیں۔ اب ایک تو یہاں پہ بڑا خوبصورت میں نے دیکھا کہ اس سے آپ اچھا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، انڈرسٹینڈ قرآن۔ اس کو اگر کلک کریں تو یہ سارے اسباق آپ کو ملیں گے، اور ان میں سے گرامر اور بنیادی چیزیں بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کی گئی ہیں، اور اس پہ کوئی زیادہ وقت بھی نہیں لگتا۔ آپ تھوڑی سی دلچسپی دکھائیں تو آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ پھر واپس چلیے اور واپس جا کے ہم دیکھیں یہاں پر ہے ورڈ بائی ورڈ قرآن۔ تو یہ بڑی خوبصورت انداز ہے اس کا ورڈ بائی ورڈ قرآن کا، کہ اسی ایک جگہ سے آپ بہت سے علوم حاصل کر سکتے ہیں۔ ابھی میں ٹیپ کرنے لگا ہوں ورڈ بائی ورڈ قرآن کو، یہ کیا، اب ساری صورتیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ اب یہ ساری صورت کوئی بھی جو بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ آپ بڑے مزے سے اس کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا سورہ النساء ہے، یہ کلک کر لیں، یہ آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ تمام جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ ہر لفظ کا اپنا ترجمہ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے۔ اور یہاں پہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی بھی جو ہے ایک لفظ ہے، اس کی ایٹیمالوجی کیا ہے، اس کا ڈیٹیل کیا ہے۔ والارحام ہے، اس کو ہم جو ٹیپ کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہم چلے جائیں گے مور کے اوپر، یہ جو مور ہے ہمارے سامنے، وہاں پہ لکھا ہے روٹ ورڈ۔ اب روٹ ورڈ جو ہے اس کو ہم نے کلک کیا تو سارے الفاظ یہاں پہ آگے، اوپر لکھا عربک ورڈز، ایک طرف لکھا ہے روٹ ورڈ جو اس کے مادہ ہیں۔ مادہ آپ کو پتا ہے صرف تین لفظوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر سارے الفاظ موجود ہیں، اور آپ نے والارحام جو تھا اس کا معنی کو دیکھنا تھا۔ یہاں پہ لکھا رے ہے میم، راہ میم، یہ جو لکھا ہوا ہے یہ اس کا مادہ ہے۔ آپ اس کو کلک کریں گے، اب اس کو کلک کریں گے تو پوری تفصیل آپ دیکھیں کہاں کہاں قرآن میں کس طریقے سے بیان ہوا ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، اس کے اندر کوئی نمایاں حدیث ہے وہ بھی بیان کی گئی ہے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی گئی، اس کے ساتھ یہ بڑا خوبصورت لکھا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے رحم پیدا کیا تو اس نے فرمایا میں رحمان ہوں اور تو رحم ہے، میں نے تیرے نام کو اپنے نام سے اخذ کیا، بس جو تجھے ملائے گا یعنی صلہ رحمی کرے گا میں بھی اسے ملاؤں گا، اور جو تجھے قطع کرے گا میں اسے پارا پارا کروں گا۔ گویا یہ حدیث کا مفہوم، باقی سارے تو یہ بڑی خوبصورت ہے۔ یہ امام راغب نے کمال کی جو ہے وہ لغت بنائی ہے، اور اس سے آپ بڑے یوں سمجھیے کہ آپ کو ایک بہت ہی معقول پڑھانے والے ایک عالم جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہیں۔ آپ جو چاہیں ان سے پوچھیں، جس طریقے سے چاہیں ان سے سیکھیں۔ پھر آپ واپس چلیے اور یوں دوبارہ پھر آپ آ جائیں اور اگلے الفاظ کو دوبارہ پڑھیے، اور یوں آپ یہاں سے کلک کرتے جائیں، جو لفظ آپ کو آتا ہے۔ یہاں پہ آ گیا خفتم، آپ کیا کریں گے خفتم، اس کے ساتھ یہ مور جو ہے مور کو پھر کلک کریں گے۔ اب روٹ ورڈ پہ جائیں گے، اب روٹ ورڈ میں سارے آگے ہیں۔ اب خفتم وہاں لکھا ہوا ہے، اب خفتم جو ہے اس کے آگے خے واو فے یہ لکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ تین اس کے مادہ روٹ ورڈ لکھے ہوئے ہیں۔ آپ ان کو ٹیپ کریں گے، خے واو فے کو یہاں پہ کریں گے تو یہ سارا اس کے ڈیٹیل آ جائے گی کہ یہ خوف کیا ہے، خوف قرآن میں کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے، خوف کے مختلف کہاں ہے، شاعروں نے خوف کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ تو یہ بڑی خوبصورت جو ہے وہ ایپ ہے، اور بنانے والوں کو اللہ ان کا بے تحاشا صلہ دے۔ یہ شاندار طریقہ ہے ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کا کہ آپ اپنے اسلام اور اسلام کے بارے میں معلومات، اور خصوصی طور پہ قرآن مجید کو اتنی خوبصورتی سے آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ اور پھر واپس جائیں، ادھر چلیں، اب آپ اس کے ساتھ ایک مور کے ساتھ ایک کتاب کا نشان پڑا ہوا ہے، یہ بک کا نشان پڑا ہے، آپ اس کو کلک کریں۔ اب جب بک کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ آ گیا تفاسیر۔ آپ اس کو اوپر سے تفسیر کو کریں گے، یہ بہت سے لوگوں کی تفاسیر ہے، آپ جو بھی تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں اس کو کلک کریں گے۔ اب میں نے کلک کیا یہ والا،
تو یہ میں جو ہے وہ سید مدری صاحب کی فرض کریں یہ تفسیر میں نے لائی، یہ نیچے ساری تفصیل جو ہے وہ اس کی آ گئی ہے پوری جو ہے تفہیم القرآن کی، اور یوں یہ ہر لفظ کو جس کو بھی میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ پوری وضاحت پوری تفصیل کے ساتھ یوں قرآن کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اس کو جاننا، اور پھر اس کے بعد جو ہم پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم سمجھیں گے تو پھر اس پہ عمل کریں گے، اور جب ہم عمل کریں گے پھر دوسروں تک پہنچانے کا اہتمام بھی کریں گے۔ اللہ ہمیں توفیق دے ان ساری چیزوں پہ کو سمجھنے میں، ان کو یاد کرنے میں، اور ان کو پھیلانے میں، اور ان پہ 100% عمل کرنے پہ۔